ویورز ڈسپلے آپ دیکھ رہے ہیں تقدیر کو بدلنے والی دعا. تقدیر بدل جائے گی، رب کعبہ کی قسم. تقدیر کے لکھے مٹ سکتے ہیں. دعا کے ذریعے تقدیر کا بدل جانا، یہی آج کا میرا ٹاپک ہے. وہ کون سی دعا ہے جس کے ذریعے سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ وہ مکمل اور جامع دعا میں آپ سب کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی. آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ صدقہ جاریہ کا کام انسان کو کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے. اللہ جو چاہتا ہے اس سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے. یہ سورہ رات کی آیت کا ترجمہ میں نے شیئر کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز اگر روک سکتی ہے یا بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو رو کے دعا فرما رہے تھے کہ اللہ اگر آپ نے مجھ پر کوئی بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا دیجیے، اگر کوئی خوشبختی لکھی ہے تو اسے برقرار رکھیے، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں اسے مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں اسے بحال رکھتے ہیں. الکتاب لوح محفوظ آپ کے پاس ہے. اسی لیے بدبختی کو سعادت سے اور گناہ کو نیکی سے بدل دیجیے. یہ گریہ زاری حضرت عمر فاروق کی تھی. انسان کو یہ اگر پتہ چل جائے کہ اس کی قسمت کب اور کیسے بدلے گی تو وہ بہت خوش ہو جائے گا. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ تقدیر بدلنے کی وہ جامع، مکمل اور بہت چھوٹی آسان سی دعا ہے جو میں آپ سب کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور آپ سے ریکویسٹ ہے، بھلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یا نہیں، لیکن ثواب جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر آپ نے کرنا ہے. جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو کے ذریعے یہ دعا پہنچے گی تقدیر کو بدلنے کے حوالے سے، اور وہ اس دعا کو یاد کریں گے یا اس دعا کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. ویورز، آج کی اس ویڈیو میں کچھ آپ کے ساتھ دعا اور تقدیر کنیکشن کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات کا بھی حوالہ دوں گی کہ جو قرآن کریم میں بھی موجود ہیں. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کروں گی کہ آپ یہ بات تو آپ سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دعا کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جو انسان دعا نہیں مانگتا یعنی کہ مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. دعا انسان کو ضرور مانگنی چاہیے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کب اس سے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے. دعا کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی لکھے ہوئے یعنی تقدیر کو بھی چینج کر سکتی ہے. تو اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے وہ دعا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. اور پہلے میں آپ کے ساتھ قرآن کریم جو ہماری الہامی اور مقدس کتاب ہے اس میں موجود جو انبیاء کے واقعات آپ نے بھی پڑھے ہیں، میں نے بھی پڑھے ہیں، میں اپنی نالج کے حوالے سے آپ کے ساتھ ان واقعات کا ذکر یہاں ضرور کروں گی، کیونکہ میرا ٹاپک ہی ایسا ہے کہ دعا اور تقدیر کا آپس میں جو کنیکشن ہے اس سے وہ ڈیفائن ہو جائے گا. وہ ان لوگوں کو اسپیشلی کہ جن کا بلیومنٹ اور یقین تھوڑا کمزور ہوتا ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے. میری اس ویڈیو کے ذریعے شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن کریم میں اسے تو سنا ہی ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں جب پھینکا گیا تھا تو آپ نے اپنے اللہ کو پکارا تھا اور آپ کے اوپر وہ آگ گلزار بن گئی تھی. اب آگ کے حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں، آگ کا کام جلانا ہوتا ہے. وہ کسی بھی چیز ہو، خواہ انسان ہو، پرندے ہوں یا کوئی بے جان چیز ہو، اگر آپ آگ میں پھینکتے ہیں تو وہ اس کو جھلسا دیتی ہے یعنی کہ جلا دیتی ہے. یہ اس کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے. تو آگ جو بھی عنصر ہے، جو بھی ایلیمنٹ ہے، وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جلا سکتی ہے. لیکن جب دعا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا اور ان کی دعا سے اس آگ نے اپنی خاصیت کو ہی بدل کے رکھ دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا کی، اور وہ آگ ان پر بالکل گلزار بن گئی یعنی کہ ٹھنڈی ہو گئی. جس آگ کا کام جلنا، جھلسانا اور جلانا ہوتا ہے وہ آگ بدل کے ٹھنڈی ہو گئی. اس سے آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ تقدیر بھی دعا کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے. تقدیر کا لکھا چینج ہو سکتا ہے اور نیکی سے آپ کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے.
इसी तरह एक और वाक़या मुझे अभी याद आ गया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुरान करीम में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरौन का लश्कर को परेशान करने, उनका ख़ात्मा करने के लिए उनका पीछा कर रहा था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ जब दरिया के करीब, समंदर के करीब पहुँचे थे, वहाँ पे समंदर मौजूद था और उसका काम आपको पता होगा वही कि समंदर हर एक चीज़ को डुबो देता है, ये उसकी ख़ासियत है। लेकिन समंदर ने आपको, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डुबोया। आपने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से दुआ फरमाई, तो समंदर के 2 टुकड़े हो गए और बिल्कुल आसान एक सीधा सा रास्ता बन गया, खुश्की का रास्ता निकल आया, जो कि एक इम्पॉसिबिलिटी है, एक नामुमकिन सी बात है। सोचने वालों के लिए भी, अक़ल रखने वालों के लिए भी, जहाँ पे अक़ल हैरान रह जाती है, वहाँ से कहते हैं खुदा की खुदाई शुरू होती है। और जब ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबिलिटी में आती हैं, जो बिल्कुल नामुमकिन होती हैं, और वो दुआ के ज़रिए से पॉसिबल हो जाएं, यानी समंदर का काम तो सिर्फ़ और सिर्फ डुबोना होता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ करना और फिर उस दुआ का अल्लाह ताला का कबूल करना और फिर समंदर के 2 टुकड़े का हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका ज़िक्र आपको कुरान पाक में बआसानी मिलेगा। जिन लोगों को दुआ की कबूलियत में शक और गुमान होते हैं, जिन लोगों को दुआ के ऊपर बिलीवमेंट कमज़ोर हो जाता है, यानी कि मायूसी आ जाती है, तो वो ज़रूर इन वाक़ात को कुरान उठा के पढ़ें, ताकि आपको पता चल सके कि दुआओं से किस तरह से तकदीरें पलट सकती हैं, तकदीरें बदली जा सकती हैं। यही नहीं, बहुत कुछ और भी ऐसा है। कुरान करीम हमारी इल्हामी वो किताब है जिसमें पूरी इंसानियत का, बनी नू इंसान का पूरा एक एक चीज़ का हल मौजूद है। मैं आपके साथ मज़ीद एक वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी शेयर करने लगी हूँ, वो भी कुरान करीम में मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। अगर आपने ये वाक़या कभी पढ़ा हो, मैं उसकी डिटेल में अगर जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा तवील से तवील तर होती चली जाएगी। मैं आपके साथ सिर्फ यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो वाक़या शेयर करने लगी हूँ। जब आपको मछली ने निकला था, तो आप 40 दिन और 40 रातें समंदर की गहराई में, अंधेरों में, घुप अंधेरों में, यानी मछली के पेट के अंदर का भी अंधेरा, समंदर की 7 तह कहलाती हैं, समंदर 7 यानी तहें होती हैं, उन बिल्कुल समंदर की लास्ट तह में आप, और फिर मछली के पेट में मौजूद होना, फिर आपका किस तरह से ज़िंदा निकल आना बाहर, ये एक इम्पॉसिबिलिटी ही है। और फिर आपने समंदर की अथाह गहराइयों में जब अपने रब को पुकारा, कुछ इस तरह के अल्फाज आपने अदा किए थे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत आपने वहाँ पे तिलावत की थी और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को सुना और सुन के उस मछली के ज़रिए से आपको वापस दुनिया में भेज दिया, यानी उस मछली ने आपको उगल दिया, ठीक है, खुश्की पे आके, और आप जिंदा सलामत वापस निकल आए। एक तो अगर आप गौर करें, समंदर का काम ही डुबोना होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ उसमें जाती है तो वो डूब जाती है या गर्क हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ अगर आप गौर करें, इम्पॉसिबिलिटी, मछली ने आपको निगल लिया हो, ठीक है, मछली के अंदर, पेट के अंदर आप मौजूद हो, फिर आपका उस उधर से वो मछली आखिरी तह में जाके बैठ जाए समंदर की, ठीक है, और फिर किस तरह से आप उसमें से बाहर आ सकेंगे, और फिर कितने ही दिन, कितनी ही रातें आप उसमें रहें, आपको रिस्क भी मिलता रहे, आप वहाँ पे ज़िंदा सलामत भी रहें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक नामुमकिनात हैं और जिन्हें हमारे रब परवरदिगार ने अपनी कुदरत से, ठीक है, ये हमारे लिए निशानी के तौर पे हमें बताया गया है कि अल्लाह जिसे चाहे, जो चाहे वो कर सकता है, और वो जिसके लिए जो चाहे लिख सकता है, जिस चीज़ को चाहे वो मिटा सकता है, उसी के पास असल किताब यानी कि लोहे महफूज है। अभी मैंने अपनी इस वीडियो में शुरू में ये वाक़या भी शेयर किया आपके साथ हज़रत उमर फ़ारूक का, कि वो गिरियाज़ारी करते थे, वो रो रहे थे कि मेरी अच्छाई को अल्लाह ताला, अगर आपने अच्छाई लिखी है तो उसे बढ़ा दीजिए, और अगर बुराई या बदबख्ती लिख दी है तो उसे मिटा दीजिए, क्योंकि आपके पास उम्मुल किताब लोहे महफूज है, आप जो चाहते हैं उसे लिख देते हैं, जिसके लिए भी चाहे उसकी तकदीर में अल्लाह जिसे चाहे जो भी लिख दे, और जो चाहे जिसकी तकदीर से मिटा दे। अब मैं आऊँगी टॉपिक की तरफ, बरकत वाली, हुर्मत वाली
بہت سی راتیں ایسی آنے لگی ہیں. ابھی رمضان المبارک کا جو یہ عشرے چل رہے ہیں، عشرے مغفرت لگنے والا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ طاق راتیں لیلۃ القدر کی راتیں آنے والی ہیں. 21 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ تک یہ وہ بڑی راتیں ہیں. ان راتوں میں اگر آپ یہ جامع اور مکمل دعا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی، اگر آپ اس کا ورد کریں، ایک تسبیح ضرور اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ اس دعا کے ذریعے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے حوالے سے میں اتنی بات کروں گی کہ اللہ آپ کو توفیق دے. اس ویڈیو کا بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ میں آپ کو یہ سارے قرآن کے واقعات کا حوالہ دوں اور آپ لوگوں کے ساتھ پھر یہ ویڈیو میں اپنی یہ دعا شیئر کروں جسے میں نے کسی بزرگ کے ذریعے سے سنا. ان کا نام تو مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے یہ دعا سنی. انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کسی مفتی صاحب سے یہ دعا ان کو تعلیم ہوئی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی یہ دعا بتاؤں اور اس طرح سے آپ لوگ اسے یاد کیجئے گا. کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے نامہ اعمال لکھ رہا ہوتا ہے اور بڑی مقدس اور حرمت والی راتیں ہوتی ہیں اور وہ دعاؤں کے لیے سننے والا اوپر آسمانوں پہ موجود ہوتا ہے اور انسان نیچے سجدے میں یا انسان اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کے حمد و ثنا کر رہا ہے یا اللہ کو پکار رہا ہے، اس وقت اگر ایسا کوئی بندہ جس کا جرم بھی ثابت ہو چکا ہو کہ وہ مجرم ہے اور اس سے کوئی بھی ایسا گناہ سرزد ہو چکا ہو، وہ جانتا ہو کہ وہ مجرم ہے، اس پہ جرم بھی ثابت ہو گیا ہو، اس کے باوجود پھر بھی وہ اپنے اللہ کے آگے معافی کی درخواست کر رہا ہو، اللہ کو پکار رہا ہو، کچھ آیتوں کے ذریعے سے، کچھ قرآن کی تعلیمات جو دی گئی ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب کو پکار رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لے. اگر اسے اللہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، تو یہ کتنی بڑی اجر کی بات ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی گریہ ازاری کو بہت پسند فرماتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ آج کی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے اس دعا کو اچھے سے زبانی یاد کریں. بہت آسان سی دعا ہے. شب قدر کی راتوں میں اس دعا کا اہتمام ضرور کیجیے گا. وہ دعا میں آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگی ہوں. بہت جامع دعا ہے اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ بار بار اس دعا کو یہاں سے اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ اس سے لے کے اسے بآسانی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی دعا ہے میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے لگی ہوں اس ویڈیو کے ذریعے. آپ اسے ضرور یاد کریں اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ جتنے لوگ اس دعا کو یاد کریں گے، نہ صرف شب قدر کی راتوں میں بلکہ اور بھی عام دنوں میں بھی، ہر نماز میں بھی آپ اپنی تقدیر کے لیے اسپیشلی یہ دعا میں آپ لوگوں کو فی سبیل اللہ یہ دے رہی ہوں تاکہ آپ اسے پڑھیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں اور اپنی تقدیر کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ تقدیر وہ چیز ہے کہ جسے صرف اور صرف کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. یہ بات میں نے ابھی پروف کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے. پچھلی اب پورا جتنا بھی ہمارا باتیں گزری ان میں نے جتنے حوالے آپ کو دیے ہیں قرآن سے حدیث کے ذریعے، تو اس میں نے اس دعا کے حوالوں سے بھی آپ کو بتایا ہے. اب میں آپ کے ساتھ وہ دعا شیئر کرنے لگی ہوں. اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر. میں ایک دفعہ اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہ دعا شیئر کر لیتی ہوں، پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے تلفظ میں آسانی سے ہو جائے. اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اے اللہ ہماری تقدیروں کو بدل دے، یعنی کہ اللہم بدل، اے اللہ ہماری بری تقدیروں کو بدل دے اچھی تقدیروں سے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور جب انسان اللہ کے آگے یہ دعا کرے گا تو آپ سوچ لیں کہ اگر انسان کی کسی کی تقدیر بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تقدیر کے اندر کوئی اچھائی لکھی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھی اپنے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری تقدیر بدل دے، بس صرف سمپل یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری تقدیر بدل دے. اور اگر اس کی تقدیر اچھی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ دعا کرتا ہے کہ میری تقدیر بدل دے. ہو سکتا ہے اللہ اس کی دعا سن لے. اور اگر اس کی تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر سوچ لیجئے کہ اس کی تقدیر میں ہو سکتا ہے برائیاں لکھ دی جائیں، اسے پتہ بھی نہ، اور پھر وہ بعد میں وہ واویلا کرتا ہے کہ میری بری تقدیر مجھے مل گئی. تو اس لیے ان اچھے الفاظ کا سہارا لے کے جامع مکمل دعا میں نے آپ کو بتائی ہے
کہ انسان کو کبھی کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کون سی ایسی حکمت ہے خدا کی جو کہ باقی ہے، جس کے ذریعے سے اس کی تقدیر بدلی جا رہی ہے یا نہیں بدلی جا رہی، یہ ساری چیزیں اسے نہیں پتہ ہوتی، تو وہ ہمیشہ اچھی اور بھلائی کی بات منہ سے نکالے۔ کہتے ہیں منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اثر رکھتی ہے، تو اپنے لیے اسی دعا کو منتخب کیجئے، ہر نماز میں بھی، شب قدر کی حرمت والی راتوں میں بھی، اور ہر وقت جب بھی آپ ذکر کریں تو اس دعا کو ضرور ایک تسبیح پڑھا کریں، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر۔ اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے شیئر کرنا ہے آگے لوگوں تک، جتنے لوگ اس دعا کو یاد کریں گے۔ آج مجھے بہت خوشی ہوگی کہ یہ دعا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ دعا آپ سب کے ذریعے ہی پہنچ سکتی ہے۔ یہ دعا آپ ہی لوگوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ کنٹریبیوٹ کریے، ثواب جاریہ میں آپ سب کا اپنا حصہ ڈالنا آپ کا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے میری آنے والی مزید ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔